یہ چراغ لہو مانگتے ہیں۔ عالم اسلام کے اسی خطے میں جہاں آج شامی مسلمان لبنانی صلیبیوں کے ساتھ مل کر فلسطینی حریت پسندوں کو پوری جنگی قوت سے کچل رہے ہیں، وہیں 800 سال پہلے بہت سے مسلمان امرا اور حاکم اور سلطان زنگی مرحوم کا نوعمر بیٹا صلیبیوں سے مدد لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ مسلمان کا خون بہا رہا تھا۔ اس وقت فلسطین صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور سلطان ایوبی قبلہ اول کے اس خطے کو کفار سے آزاد کرانے کا عزم لے کر نکلا تھا۔ صلیبی اس سے فلسطین تو نہیں بچا سکتے تھے، مگر مسلمان ہی اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ آج بھی فلسطین پر کفار کا قبضہ ہے اور فلسطینی حریت پسند جو قبلہ اول کو آزاد کرانے کے لیے اٹھے تھے، شامی مسلمانوں کی توپوں اور ٹینکوں سے بھسم کیے جا رہے ہیں۔ مارچ 1175 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس خطے کے ارستان سلسلے کوہ میں کسی جگہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا اپنے مشیروں اور کمانڈروں کے ساتھ اگلے اقدام کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نے حلب کا محاصرہ اسی لیے اٹھا لیا تھا کہ ملک الصالح نے صلیبی بادشاہ ریمانڈ کے ساتھ جو جنگی معاہدہ کیا تھا، اس کے مطابق ریمانڈ سلطان ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے بروقت محاصرہ اٹھا لیا اور ایسی چال چلی کہ ریمانڈ کی فوج کے عقب میں چلا گیا اور ریمانڈ نے لڑے بغیر بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ حلب مسلمانوں کا شہر تھا جو سلطان ایوبی کے دشمن مسلمان امرا اور الملک الصالح کا جنگی مرکز بن گیا تھا۔ حلب کے مسلمانوں نے خلیفہ اور امرا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر سلطان ایوبی کا مقابلہ بے جگری سے کیا تھا۔ وہ حلب پر ایک بار پھر حملہ کر کے غداروں اور ایمان فروشوں کے اس مرکز کو ختم کرنے کی اسکیم بنا رہا تھا کہ اسے مصر سے یہ اطلاع ملی کہ مصر میں اس کے ایک جرنیل القند نے صلیبیوں کی مدد سے سوڈانی حبشیوں کی فوج اس مقصد کے لیے تیار کر لی ہے کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر پر حملہ کیا جائے اور مصر کی امارت سلطان ایوبی سے چھین لی جائے۔ لیکن سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے حبشیوں کو اسوان کے مقام پر شکست دی اور القند نے خودکشی کر لی۔ اس کی اطلاع ابھی سلطان ایوبی تک نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ ارستان میں پریشان بیٹھا تھا۔ عظمت اسلام کا یہ پاسبان ہر طرف سے خطروں میں گھرا ہوا تھا۔ کئی ایک مسلمان امرا کی فوجیں اس کے خلاف متحد تھیں اور صلیبیوں کا خطرہ الگ تھا۔ ان سب کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے پاس بہت تھوڑی فوج تھی۔ اس نے ایسا اقدام کر دکھایا تھا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کے دشمنوں کو یہ توقع تھی کہ اس پہاڑی خطے میں سردیوں میں کوئی جنگ کی سوچ ہی نہیں سکتا۔ پہاڑیاں جو بلند تھیں وہاں برف بھی پڑتی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ٹریننگ دے کر اس وقت حملہ کیا جب سردی عروج پر تھی۔ اس دلیرانہ اور غیر متقع اقدام سے اس نے قلیل فوج سے سب کو خوفزدہ کر دیا اور ایسی پوزیشن حاصل کر لی کہ دشمن کی کسی بھی فوج کو اپنی پسند کی جگہ گھسیٹ کر لڑا سکتا تھا۔ اس کی فوج اتنی تھوڑی تھی کہ اسے کبھی کبھی ناکامی کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگتا تھا، لیکن سبھی اس سے ڈر رہے تھے۔ اسے یہ ڈر تھا کہ ریمانڈ اسکیم اور راستہ بدل کر اس پر حملہ کرے گا، لیکن ریمانڈ کی حالت یہ تھی کہ اس نے اپنے علاقے تریپولی کا دفاع اس ڈر سے مضبوط کر لیا تھا کہ سلطان ایوبی حملہ کرے گا۔ سلطان ایوبی نے جس طرح اسے بھگایا تھا، اس سے سلطان اسی صورت میں فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ صلیبیوں کا تعاقب کرتا، مگر فوج کی قلت نے اسے آگے نہ جانے دیا، اور بڑی وجہ یہ تھی کہ مصر میں القند کی بغاوت نے اسے روک دیا تھا۔ اسے خطرہ نظر آ رہا تھا کہ مصر کے حالات بگڑ جائیں گے۔
اس صورت میں اسے مصر چلے جانا تھا۔ وہ اس صورتحال سے ڈرتا تھا، اگر اسے مصر جانا پڑتا تو مسلمان عمرہ عالم اسلام کو صلیبیوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے۔ اس کا دار و مدار اس پر تھا کہ مصر سے اسے کیا اطلاع ملتی ہے۔ اپنے مشیروں اور کمانڈروں سے وہ مصر کے متعلق ہی پریشانی کا اظہار کر رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ قاہرہ سے قاصد آ گیا ہے۔ سلطان ایوبی نے بادشاہوں کی طرح یہ نہ کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ وہ اٹھا اور دوڑتا خیمے سے باہر نکل گیا۔ قاصد اتنے لمبے سفر کی تھکن سے چور گھوڑے سے اتر کر خیمے کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے گھبراہٹ کے لہجے میں پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بہت اچھی سلطان عالی مقام، اس نے جواب دیا۔ محترم العادل نے حبشیوں کے لشکر کو اسوان کے پہاڑیوں میں ایسی شکست دی ہے کہ اب سوڈان کی طرف سے لمبے عرصے تک کوئی خطرہ نہیں رہا۔ سلطان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ خیمے سے دوسرے لوگ بھی باہر آ گئے تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ خوشخبری سنائی اور قاصد کو خیمے میں لے گیا۔ اس کے لیے کھانا وہیں لانے کو کہا اور اس نے اسوان کے معرکے کی تفصیل سن کر پوچھا، اپنی فوج کی شہادت کتنی ہے؟ 327 شہید، قاصد نے جواب دیا۔ 500 سے کچھ زیادہ زخمی۔ دشمن کا تمام تر جنگی سامان ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ 1210 حبشی قیدی پکڑے ہیں۔ صلیبی اور سوڈانی سردار اور کمانڈر جو قید کیے گئے ہیں الگ ہیں۔ قاصد نے پوچھا، محترم العادل نے پوچھا ہے کہ قیدیوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ صلیبی اور سوڈانی سالاروں اور کمانڈروں کو قید خانے میں ڈال دو، سلطان ایوبی نے کہا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا، اور وہ جو 1000 اور کچھ حبشی قیدی ہیں انہیں اسوان کے پہاڑوں میں لے جاؤ۔ وہ جن غاروں میں چھپے تھے وہ ان سے پتھروں سے بھرواؤ۔ وہاں فرعونوں کے جو زمین دوز محل ہیں انہیں بھی پتھروں سے بھرا دو۔ یہ کام ان حبشیوں سے کرواؤ۔ اگر پہاڑ کھودنے پڑیں تو ان حبشیوں سے کھدواؤ۔ وہاں کوئی غار اور پہاڑوں کے اندر کوئی محل نہ رہے۔ عادل سے کہنا کہ قیدیوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنا، روزانہ ان سے اتنا کام لینا جتنا ایک انسان کر سکتا ہے۔ کوئی قیدی بھوکا اور پیاسا نہ رہے، اور کسی پر صرف اس لیے تشدد نہ ہو کہ وہ قیدی ہے۔ وہیں اسوان کے قریب کھلا قید خانہ بنا لو اور کھانے کا انتظام وہیں کرو۔ اس کام میں کئی سال لگیں گے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی اور کام ہو تو وہ ان قیدیوں سے کراؤ، اور اگر سوڈانی اپنے قیدیوں کی واپسی کا مطالبہ کریں میں خود ان کے ساتھ سودا کروں گا۔ اس پیغام کے بعد سلطان ایوبی نے قاصد سے کہا، العادل سے کہنا کہ مجھے کمک کی شدید ضرورت ہے، اپنی ضرورت کا بھی خیال رکھنا۔ بھرتی اور تیز کر دو، جنگی مشقیں ہر وقت جاری رکھو، جاسوسی کا جال اور زیادہ پھیلا دو۔ اگر القند جیسا قابل اعتماد سالار غداری کا مرتکب ہو سکتا ہے تو تم بھی غدار ہو سکتے ہو، اور میں بھی۔ اب کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ علی بن سفیان سے کہنا کہ وہ اور تیز اور چوکنا ہو جائے۔ مصر سے کمک آنے تک میں کوئی جارحانہ کارروائی نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصد کو واپس روانہ کر کے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا، ابھی ہم ان کامیابیوں کے دفاع میں رہیں گے جو ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اپنی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا بھائی ہے۔ تمہارے طاقتور دشمن 3 ہیں۔ حلب میں الملک الصالح بیٹھا ہے، دوسرا اس کا قلعہ دار مشتگین ہے جو ہرن میں فوج تیار کیے جا رہا ہے، اور تیسرا سیف الدین ہے جو موصل کا حاکم ہے۔ یہ تینوں فوجیں اکٹھی ہو گئیں تو ہمارے لیے ان کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ ریمانڈ کو تم نے پسپا کر دیا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ مسلمان فوجیں آپس میں الجھ جائیں تو وہ ہمارے عقب میں آ جائے۔ میں محصور ہو کر بھی لڑ سکتا ہوں،
لیکن لڑنا چاہوں گا نہیں۔ کیا ایک کوشش اور نہ کی جائے کہ الملک الصالح سیف الدین اور گمشتگین کو اسلام اور قرآن کا واسطہ دے کر راہ راست پر لایا جائے؟ ایک سالار نے کہا۔ نہیں، سلطان ایوبی نے کہا، جو لوگ اپنے دل اور دماغ حق کی آواز کے لیے سرم بہر کر لیا کرتے ہیں، وہ خدا کا قہر اور عذاب کے بغیر اپنے دل اور دماغ نہیں کھولا کرتے۔ کیا میں کوشش کر نہیں چکا؟ اس کے جواب میں مجھے دھمکیاں ملیں۔ اگر اب میں صلح اور سمجھوتے کے لیے ایلچی بھیجوں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ صلاح الدین لڑنے سے گھبراتا اور ڈرتا ہے۔ اب میں ان پر خدا کا وہ عذاب اور قہر بن کر گرنا چاہتا ہوں جو ان کے دل اور دماغ کی مہریں توڑ دے گا۔ یہ قہر تم ہو اور تمہاری فوج۔ اس نے آہ بھری اور کہا، تم نے حلب کا محاصرہ کیا تو حلب کے مسلمان جس دلیری سے لڑے وہ تم کبھی نہیں بھولو گے۔ وہ بے شک ہمارے خلاف لڑے، لیکن میں ان کی تعریف کرتا ہوں۔ ایسی بے جگری سے صرف مسلمان لڑ سکتا ہے۔ کاش یہ جذبہ اور یہ طاقت اسلام کے لیے استعمال ہوتی۔ تم جانتے ہو کہ میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام متحد ہو جائے اور یہ قوت جو بکھر گئی ہے مرکوز ہو کر صلیبی عزائم کے خلاف استعمال ہو اور فلسطین آزاد کرا کے ہم سلطنت اسلامیہ کی توسیع کریں۔ ہم مایوس نہیں، ایک سالار نے کہا، نئی بھرتی آ رہی ہے۔ اس علاقے جوان خاصی تعداد میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ مصر سے بھی کمک آ رہی ہے۔ ہم آپ کی ہر توقع پوری کریں گے۔ لیکن میں کب تک زندہ رہوں گا؟ سلطان ایوبی نے کہا، تم کب تک زندہ رہو گے؟ ابلیسی قوتیں زور پکڑ رہی ہیں، ان کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ میرے وہ عزیز دوست جن پر مجھے بھروسہ اور اعتماد تھا، صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیلے اور میرے ہاتھوں قتل ہوئے۔ القند تمہارے ساتھ کا معتمد سالار تھا۔ کیا تم سن کر حیران نہیں ہوئے کہ القند نے سوڈان سے حبشیوں کی فوج بلائی اور مصر پر قابض ہونے کی کوشش کی؟ اس نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ شکست کھا کر اپنے ہاتھوں اپنے جان لے لی۔ میں نے اسے سزائے موت نہیں دی۔ حکومت کا نشہ، دولت اور عورت اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ ایمان میں کیا رکھا ہے؟ ایمان سونے کی طرح چمکتا نہیں، عورت کی طرح عیاشی کا ذریعہ نہیں بنتا، اور ایمان بادشاہ اور فرعون نہیں بننے دیتا۔ ایک بار روح کے دروازے بند کر لو تو ایمان بیکار شے بن جاتا ہے، پھر عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اسپین سے تمہارا پرچم کیوں اترا؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ کفار کی سازش کا نتیجہ تھا، مگر ان کی سازشیں کیوں کامیاب ہوئیں؟ کیونکہ خود مسلمانوں نے اپنے آپ کو کفار کا اعلی کار بنایا اور اجرت وصول کی۔ اسپین ان کا تھا جنہوں نے سمندر پار کر کشتیاں جلا ڈالی تھیں تاکہ واپسی کا خیال ہی دل سے نکل جائے۔ اسپین کی قیمت وہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ قیمت دی تھی۔ اسپین شہیدوں کا تھا۔ یہ ہوتا آیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ یہی ہوتا چلا جائے گا کہ خون کے نذرانے دے کر ملک حاصل کرنے والے دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ لوگ بادشاہ بن جاتے ہیں جن کے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا تھا۔ انہیں چونکہ ملک مفت ہاتھ آ جاتا ہے، اس لیے اسے وہ عیاشی کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنے تخت و تاج کی سلامتی کے لیے دین و ایمان والوں اور دل میں قوم کا درد رکھنے والوں کی زبانیں بند کرتے اور ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ انہیں افلاس اور فاقوں کی چکی میں پیس کر ان کے جذبوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسپین میں یہی ہوا۔ کفار نے ہمارے بادشاہوں کو زر و جواہرات اور یورپ کی حسین لڑکیوں سے اپنے ہاتھ میں لیا، انہی کی فوج کے خلاف کیا، مجاہدین کو مجرم بنایا اور اسپین کی اسلامی مملکت کو دمک کھا گئی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے لہو کے چراغ جلا کر آدھی رات کو حق کی آواز سے منور کیا۔ کہاں ہیں وہ چراغ؟ ایک ایک کر کے بجھتے جا رہے ہیں۔ یہ چراغ لہو مانگتے ہیں۔
مگر لہو دینے والے صلیبیوں کی شراب اور عورت کی طلسم میں گم ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سلطنت مفت ہاتھ آئی ہے، وہ ان شہیدوں کو بھول چکے ہیں جن کے خون کے عوض خدا نے قوم کو یہ سلطنت عطا کی تھی، اور خدا نے یہ سلطنت بادشاہیاں قائم کرنے اور عیاشی کے لیے عطا نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے مرکز بنا کر اسلام کا نور ساری دنیا میں پھیلایا جائے اور بنی نوع انسان کو شر کی قوتوں سے نجات دلائی جائے۔ مگر شہر کا جادو چل گیا اور آج قبلہ اول پر کفار کا قبضہ ہے، ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ کافر سے پہلے غدار کا قتل ضروری ہے، ایک مشیر نے کہا۔ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ خطہ خون میں ہی ڈوبا رہے گا، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ حکومت شاید مسلمانوں کی ہی رہے، مگر ان کے دلوں پر صلیبیوں کی حکمرانی ہوگی۔ جنگی نقطہ نگاہ سے سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو ایسی پوزیشنوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ کسی بھی ایسے قلعے پر جو وہ فتح کر چکا تھا دشمن براہ راست حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان قلعوں میں ان کی مختصر سی نفری رکھی تھی، کیونکہ وہ قلعہ بند ہو کر لڑنے کا قائل نہیں تھا۔ پہاڑی علاقے میں اس نے تمام راستوں اور وادیوں کی بلندیوں پر تیر انداز بٹھا دیے تھے۔ جو راستے تنگ تھے ان کے اوپر پہاڑوں پر اس نے بہت بڑے بڑے پتھر رکھ کر کچھ آدمی بٹھا دیے تھے تاکہ دشمن گزرے تو اوپر سے پتھر لڑکائے جائیں گے۔ دمشق سے آنے والے راستے کو اس نے کمانڈو قسم کے گشتی دستوں میں محفوظ کر رکھا تھا تاکہ رسد دشمن سے محفوظ رہے۔ ایک جگہ ایسی تھی جسے حمات کے سینگ کہا جاتا تھا۔ وہ ایک وسیع وادی تھی جس میں ایک ٹیکری جو خاصی بلند تھی آگے جا کر سینگوں کی طرح دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ اسے سلطان ایوبی نے پھندے کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اس نے اپنے سالاروں کو ٹیکنیکی لحاظ سے سمجھا دیا تھا کہ دشمن باہر آ کر لڑا تو اسے اس وادی میں گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ سلطان ایوبی نے تمام علاقے میں ایسی جگہوں پر پوزیشنیں قائم کر لی تھیں جن سے وہ دشمن کو کسی بھی جگہ لانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس اہتمام کے علاوہ اس کے چھاپہ مار جو ان کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں دور دور تک گھومتے پھرتے رہتے تھے، جاسوسی انٹیلیجنس کا نظام ایسا تھا کہ دشمن کے قلعوں کے اندر بھی سلطان ایوبی کے جاسوس موجود تھے جو خبریں بیچتے رہتے تھے۔ اسے یہاں تک معلوم ہو گیا تھا کہ سلطانی کے نام و نہاد دعوے دار الملک الصالح نے اپنے گورنر ہیران کے قلعے دار گمشتگین کو اور موصل کے حاکم سیف الدین کو مدد کے لیے بلایا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں کچھ شرائط کے بدلے مدد دیں گے، صرف بلاوے پر نہیں جائیں گے۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ مسلمان حکمران اور امرا بظاہر اتحادی ہیں، لیکن ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ہر ایک اپنی جنگ لڑ کر زیادہ سے زیادہ علاقے پر قابض ہونے کی فکر میں ہے، اور صلیبی انہیں مدد کم اور شہ زیادہ دے رہے ہیں، اور ان کی باہمی چپ خلش کو ہوا بھی دے رہے ہیں۔ شمس الدین اور شاد بخت کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ سلطان ایوبی نے حسن بن عبداللہ سے پوچھا، کوئی تازہ اطلاع نہیں؟ حسن بن عبداللہ نے جواب دیا، وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ گمشتگین نے کوئی بھی قدم اٹھایا، یہ دونوں سالار اپنا کام پورا کریں گے۔ ان کا پیغام بھی یہی تھا کہ حالات کے مطابق وہ کارروائی کریں گے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ وہ علی بن سفیان کا نائب تھا۔ علی بن سفیان مصر میں تھا کیونکہ دشمن کی جاسوسی اور تخریب کاری کا زیادہ خطرہ مصر میں تھا۔ سلطان ایوبی حسن بن عبداللہ کے ساتھ باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے شمس الدین اور شاد بخت کا نام لیا تھا۔ یہ دونوں گمشتگین کے جرنیل تھے۔ گمشتگین کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ شیطان فطرت مسلمان تھا۔ عہدے اور رتبے کے لحاظ سے وہ گورنر تھا اور ہیرن کے قلعے میں مقیم تھا۔ اس قلعے میں اور باہر اس نے خاصی فوج جمع کر رکھی تھی۔ یہ خلافت کے تحت تھا اور خلیفہ کے احکام کا پابند۔
لیکن اس نے ذاتی سیاست بازی اور چال بازیوں سے فوجی اور سیاسی لحاظ سے ایسی پوزیشن حاصل کر لی تھی جہاں وہ کسی کو پلے نہیں باندھتا تھا۔ اس نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ گٹھ جوڑ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے قلعے میں نور الدین زنگی کے پکڑے ہوئے صلیبی قیدی تھے، جن میں کمانڈر بھی تھے۔ زنگی فوت ہو گیا تو گمشتگین نے کسی کے حکم کے بغیر تمام قیدی رہا کر دیے۔ اس نے یہ اقدام صلیبیوں کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، کیونکہ وہ اب صلیبیوں کے خلاف نہیں بلکہ ان سے مدد حاصل کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے 2 سالار تھے جو ذہانت اور جنگی اہلیت کی بدولت اس کے معتمد تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شمس الدین علی اور دوسرے کا نام شاد بخت علی تھا۔ یہ دونوں ہندوستانی مسلمان تھے۔ عراق کے اس وقت کے ایک مورخ کمال الدین نے عربی میں تاریخ حلب کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی۔ اس نے ان کا اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور نور الدین زنگی کی زندگی میں ہندوستان سے اس کے پاس آئے تھے۔ زنگی نے انہیں فوج میں اچھا رتبہ دے کر ہیران بھیج دیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد نے بھی ان کا اپنی ڈائری میں ذکر کیا ہے۔ عرب میں چونکہ نام کے ساتھ باپ کا نام بھی لکھا اور بولا جاتا ہے، اس لیے ان دونوں بھائیوں کے نام تحریروں میں اس طرح آتے ہیں: شمس الدین علی ابن ضیاء اور شاد بخت علی ابن ضیاء۔ یہ اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ ضیاء کون تھا۔ تاریخ میں ان دونوں کا نام آنے کا باعث ایک واقعہ ہے جسے اس دور کے وقائع نگاروں نے قلم بند کیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ گمشتگین منمانی کا قائل تھا۔ ہرن میں عملاً اس کی حکومت تھی۔ اس نے اپنے ایک خوش آمدی اور بدتنیت افسر ابن الخاشب ابو الفضل کو قاضی کا رتبہ دے دیا تھا۔ اسلام کے قاضی انصاف اور دانش کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ابو الفضل بے انصافی اور گمشتگین کی خوشنودی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ اس کی بے انصافی کے قصے شمس اور شاد بخت تک بھی پہنچتے رہتے تھے، لیکن وہ خاموشی اختیار کیے رکھے تھے۔ وہ فوج کے جرنیل تھے، قاضی کے فیصلوں اور شہری امور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ تھا، طبعاً بھی وہ خاموش رہنے والے انسان تھے۔ یہ مشہور تھا کہ گمشتگین پر ان کا بہت اثر ہے، اور یہ بھی حقیقت کہ انہوں نے گمشتگین پر اپنا اثر پیدا کر رکھا تھا۔ ان دنوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سواروں کے ساتھ آیا اور شام اور مصر کی وحدت کا اعلان کیا تھا۔ اس نے اپنے بہت سے جاسوس ان اسلامی علاقوں میں بھیج دیے تھے جو خلافت کے تحت ہوتے ہوئے ذاتی ریاستوں کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ان جاسوسوں کے چند ایک کارنامے سنائے جا چکے ہیں۔ ان میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا انتانون نام کا ایک ترک جاسوس ہرن چلا گیا۔ وہ خوبرو اور وجیحہ جوان تھا، ترکی کے علاوہ عربی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے گمشتگین تک رسائی حاصل کر لی اور یہ کہانی سنائی کہ اس کا خاندان یروشلم میں آباد ہے، جو اس وقت صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ صلیبی وہاں مسلمانوں پر بے رحمی سے ظلم و تشدد کرتے ہیں اور بلا وجہ جسے چاہتے ہیں بیگار پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی 2 جوان بہنوں کو اغوا کر لیا اور اس کے بھائیوں اور باپ کو بیگار کے لیے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرار ہو کر یہاں تک پہنچا ہے اور صلیبیوں سے انتقام لینے کے لیے صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے اپنا حال حلیہ بگاڑ رکھا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ وہ یروشلم سے پیدل آیا ہے اور بھوک اور تھکن نے اسے ادموا کر رکھا ہے۔ گمشتگین نے اسے فوجی نظروں سے دیکھا تو اس کا قد بت اسے پسند آیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ گھڑ سواری اور تیر اندازی جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ اسے ذرا آرام اور کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ گمشتگین نے اسے کھلا پلا کر سلا دیا۔ وہ بہت دیر بعد اٹھا تو اسے گمشتگین کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ایک گھوڑا منگوایا گیا، باہر لے جا کر ایک باڈی گارڈ کی کمان اور ایک تیر اسے دے کر کہا گیا،
کہ خود ہی کہیں نشانے پر تیر چلا کر دکھاؤ، پھر گھوڑا دوڑاؤ۔ قریب ایک درخت تھا جس پر پرندے بیٹھے تھے، ان میں سب سے چھوٹا پرندہ ایک چڑیا تھی۔ اس نے اس کا نشانہ لیا اور تیر چلایا۔ تیر چڑیا کے جسم سے اتر کر اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس نے ایک اور تیر مانگا جو لے کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور کہا کہ وہ قریب آئے تو کوئی چیز اوپر پھینکی جائے۔ وہاں گمشتگین کے باڈی گارڈ کھڑے تھے۔ ایک دوڑا گیا اور اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھا لایا جو مٹی کی تھی۔ انتانون گھوڑے کو دور لے گیا۔ وہاں سے موڑ کر ایڑ لگائی تو گھوڑا سرپٹ دوڑا۔ انتانون نے کمان میں تیر ڈالا۔ ایک باڈی گارڈ نے پلیٹ ہوا میں اچھالی۔ انتانون نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا اور پلیٹ کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر دیے۔ اس نے گھوڑا موڑ کر سواری کی کچھ اور کرتب دکھائے۔ یہ تو کسی کو بھی نہ معلوم تھا کہ وہ تجربہ کار جاسوس اور چھاپہ مار کمانڈو ہے، اور اسے ہر ایک ہتھیار کے استعمال اور گھوڑ سواری کا ماہر بنایا گیا ہے۔ اس کے قد بت، گھٹے ہوئے جسم، گورے چٹے رنگ اور کرتب دیکھ کر گمشتگین بہت متاثر ہوا اور اسے اپنے باڈی گارڈز میں رکھ لیا۔